بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 300 سوار حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نگرانی میں ان کو امیر بنا کے قریش مکہ کے تجارتی قافلے کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے کے لیے ساحلی علاقوں کی طرف روانہ کیا، اور یہ 300 لوگوں کا جو قافلہ تھا اس کے پاس زیادہ راہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ ایک روایت میں ملتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے ہی ان کو ایک تھیلا کھجوروں کا زیادہ راہ کے طور پر پیش کیا تھا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جب زیادہ راہ کم پڑنے لگا تو امیر قافلہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام لوگوں سے ان کا زیادہ راہ اکٹھا کر کے ایک جگہ پر رکھ لیا اور پھر برابر برابر تقسیم کرنے لگے، اور یہ بہترین حکمت عملی ہوا کرتی ہے۔ تو بعض روایات میں یہ ہے کہ جب حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام قافلے کا زیادہ راہ اکٹھا کیا تو اس وقت ایک تھیلا کھجوریں بنی۔ المختصر یہ کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہمیں تھوڑی تھوڑی کھجوریں ملتیں، اور بالآخر دن گزرتے گئے، اور ایسے دن بھی آ گئے کہ ہمیں ایک دن کے لیے ایک کھجور کھانے کو ملتی تھی، اور پھر بیان کرتے ہیں کہ ہم اس کھجور کو چوس کے گزارا کیا کرتے تھے، اور پھر بالآخر وہ کھجوریں بھی ختم ہو گئیں اور ہم کیکر کے پتے کھا کر کے گزارا کرنے لگے، اور اس وجہ سے اس لشکر کا نام جیش الخبت بھی پڑ گیا کہ ہم لوگ کیکر کے پتے کھا کے گزارا کیا کرتے تھے۔ بالآخر اللہ رب العزت کی طرف سے مدد آئی، اور جب ہم ساحل کے قریب پہنچے، سمندر کے قریب پہنچے، تو ہمیں ایک بڑی مچھلی سمندر کے کنارے نظر آئی جس کا نام عنبر تھا، اور یہ وہیل مچھلی ہوتی ہے جس کے اندر ہی عنبر نام کی ایک خوشبو ہوتی ہے جس وجہ سے اس کو عنبر بھی کہا جاتا ہے۔ تو اب یہ اس قدر بڑی مچھلی تھی کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم اسے تقریباً 1 ماہ تک ہم اس کو کھاتے رہے، اور اس کے جو تیل کی چربی تھی اس کو ہم نے اپنے جسموں پر ملا، اور اس کا گوشت وغیرہ کھایا یہاں تک کہ ہم لوگ تندرست ہو گئے۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ 1 ماہ تک، اور بعض میں آتا ہے کہ 3 ماہ تک یہ اس مچھلی کو تناول کرتے رہے 300 لوگ۔ بالآخر جب وہ مچھلی ختم ہو گئی تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اونٹ پہ ایک شخص کو سوار کر کے اس کی 2 پسلیاں یوں کھڑی کیں، اور نیچے سے اونٹ سوار کو گزارا گیا تو وہ بآسانی ان 2 پسلیوں کے نیچے سے گزر گیا، اور پھر اسی مچھلی کا گوشت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنے ساتھ بھی رکھ لیا، اور واپس جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو بتایا، تو حضور علیہ السلام نے کہا کہ وہ گوشت اگر تمہارے پاس ہے تو لاؤ مجھے بھی دو تاکہ میں بھی اسے کھاؤں۔ تو اس حدیث مبارکہ میں بخاری شریف کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتاب الذبائح والصید کے اندر اس کو لے کر کے آئے، اور پھر اس کے اندر انہوں نے باب باندھا کہ سمندری شکار
اور اس کے تحت اس حدیث مبارکہ کو نقل کیا۔ تو یاد رکھیں کہ سمندر کی جتنی بھی مچھلیاں ہیں اور مچھلیوں کی جتنی بھی اقسام ہیں وہ ساری کی ساری حلال ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو مری ہوئی یعنی مردہ مچھلی ہوتی ہے وہ بھی حلال ہی ہوتی ہے۔ لیکن اس حدیث پاک میں جو بڑی اہم بات ہے وہ یہ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو نہ زاد راہ کی قلت نے جہاد سے روکا، نہ سواریوں کی قلت نے جہاد سے روکا، اور نہ ہی اسلحے کی قلت نے جہاد سے روکا۔ لیکن آج امت مسلمہ زبوں حالی کا شکار ہے، امت مسلمہ کفر کے پنجوں کے اندر بری طرح جکڑی جا چکی ہے، مگر امت مسلمہ کے جو حکمران ہیں وہ معیشت کا رونا رو رہے ہیں کہ ہماری معیشت ہی مضبوط نہیں تو ہم جہاد کیسے کریں۔ جب جہاد کے لیے امت مسلمہ نکل کھڑی ہوگی تو پھر ایسے ہی اللہ رب العزت ان کی غیبی مدد فرمائے گا، جس طرح رب کائنات نے ان صحابہ کرام کی مدد فرمائی جو کیکر کے پتے کھانے پر مجبور ہو چکے ہوئے تھے۔ لیکن یہ بات شاید ایمان کی کمزوری کے باعث اب لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، حکمرانوں کو سمجھ نہیں آتی، اور پھر اس پر مزید یہ سونے پر سہاگا یہ کہ ایسے ایسے لوگ لانچ کر دیے گئے کہ جو لوگوں کی، عوام الناس کی، مسلمانوں کی ذہن سازی کر رہے ہیں کہ اب ہم جہاد کے قابل ہیں ہی نہیں تو ہم جہاد کیسے کریں۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اس حدیث مبارکہ سے صحابہ کرام کا اللہ رب العزت کی ذات پر توکل، پھر صحابہ کرام کا اللہ رب العزت کی راہ میں صبر اختیار کرنا، جہاد کے لیے ہر حال میں اپنے آپ کو پیش رکھنا اور واپسی کی راہ اختیار نہ کرنا، یہ بہترین درس ملتا ہے صحابہ کرام کی زندگیوں سے۔ اللہ رب العزت ہمیں مشکل حالات میں اللہ رب العزت اپنی ذات پہ توکل کرنے کی، صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور امت مسلمہ کو اور خصوصاً امت مسلمہ کے حکمرانوں کو اللہ رب العزت یہ سمجھ عطا فرمائے، اس سمجھ کی توفیق عطا فرمائے کہ جب تک امت کو جہاد کی طرف لے کر کے نہیں جائیں گے اس وقت تک امت جو ہے وہ اسی طرح ذبوں حالی کا شکار رہے گی۔ اللہ رب العزت امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو، اور روئے زمین پر جس جس خطے کے اندر امت مسلمہ ذبوں حالی کا شکار ہے، اللہ رب العزت فتح و کامرانیاں عطا فرما کے خوشحالیاں عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔